نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز. ہاؤ آر یو؟ ہوپفلی سب ٹھیک ہوگے انشاءاللہ، امید ہے. یہ الہدا کا ٹائم ٹیبل ہے. سسٹر فریدہ کی ریکویسٹ تھی کہ ہم شیئر کریں آل آف یو، اور میری بھی ریکویسٹ ہے کہ صرف میں نہیں بلکہ سارے سسٹرز شیئر کریں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں، رائٹ؟ ہر انسان ایک دوسرے سے لرن کرتا ہے کچھ نہ کچھ. سب کے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، سب کے ڈفرینٹ مائنڈز ہوتے ہیں. تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی جو میں کرتی ہوں یا جو میں سمجھ پاتی ہوں، یا ہماری فیملیز میں ہم جو کرتے آ رہے ہیں ایک ٹریڈیشن، یعنی کہ شروع سے ایک ہم لوگوں نے ہیبٹ بنائی ہوئی رمضان کی، ایک روٹین ہے ہماری. ابھی سے نہیں، بچے چھوٹے تھے اس زمانے سے. ہمارے انڈو پاک کا کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے انڈین پاکستان کا، تو وہاں پر ہر چیز ہم ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کی جاتی ہے. اور ہم تھوڑا فارینرز جب باہر نکلتے ہیں، اس طرح ویسٹرن اس میں کیا کہتے ہیں کنٹریز میں، یا پھر اس طرح عرب کنٹریز میں، تو ہمیں پھر وہاں کی چیزیں ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور میرا بھی یہ تھا کہ میں کوشش بہت کرتی تھی، میں خواب تھا اس چیز پہ کہ مطلب ایون کہ اپنی ٹین ایجر میں کہ پھر اس طرح اگر میرے کڈز ہوئیں، چلڈرن ہو، تو میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے دین کی تعلیم یا دین کی ہیبٹس، دین کا جو ہمارا رہن سہن ہے وہ سکھائیں، جس طرح سننا کے مطابق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا الحمدللہ، کیونکہ انسان کی نیت ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے اور نیت کرتا ہے، نیت کر کے کوشش کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راہیں کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، اور وہ سب چیزیں واقعی میں آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں. ایک دن آ چکی ہوتی ہیں اور آپ بس شوق رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انتظام کیا. تو الحمدللہ. خیر، مقصد یہ ہے کہ سیکھنا، مقصد کیا ہے کہ اچھی کوالٹی کا ٹائم گزارنا. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے ایسا نہ ہو، مطلب نیکیاں کرنے کے باوجود انسان خوفزدہ رہتا ہے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں قبول نہ ہوئی ہو، یا خدا نخواستہ ہم نے کوئی گناہ نہ کر لیا، یا خدا نخواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات بری نہ لگ گئی ہو، یا ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو. یہ چیزیں، یہ خیالات انسان کے آتے رہتے ہیں، نیچرلی آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انسان اور بھی کوشش کرتا ہے کہ اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارا وقت، خاص طور پہ رمضان جو کہ بلیسنگ والا منتھ ہے، اس میں اچھا وقت گزرے، کوالٹی والا وقت گزرے، جس سے ہم سیٹسفائی تھوڑا ہو سکیں. بہت مکمل تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے انسان کی نیچر ہے کہ وہ نیکی کرنے کے باوجود وہ ڈرتا رہتا ہے. مومن کی نیچر ہے یہ، رائٹ؟ بلیورز کی نیچر ہے کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ بھی کما لے، اس کے باوجود وہ دل خوف زدہ رہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو میں ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ پہلے انشاءاللہ میں یہ والی فائل جو مجھ سے شیئر کی گئی ہیں، میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی شیئر کی تھی، اور یہ فرام الہدا ہے. انگلش میں مجھے مل نہیں پائی، ورنہ میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہے. بہت اچھا لگا مجھے، کیونکہ جو میں کہنا چاہ رہی تھی، اتفاق کی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ایڈوبی فائل مجھے سینڈ کروا دی کسی کے تھرو کہ اس کے اندر وہ چیزیں ساری موجود ہیں. جو مجھے یاد ہے میں نے سسٹر فریدہ کو بہت ساری باتیں ان کو وائس میسیج میں بھیجا پرائیویٹ میں، تو اس میں کافی ساری ڈیٹیل تھی اسی بارے میں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں. کیونکہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، ہم سنت کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس یہی سمپل مطلب سنت کا طریقہ کیا، وہ کون سے صحابی تھے جن کا کال تھا کہ اگر آپ کو سنت یاد کرنی ہو، حدیث یاد کرنی ہو تو آپ اس پہ پریکٹیکلی عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو یاد ہو جاتی ہے. تو بس یہی چیز ہے کہ ہم نے بھی جو ہے جو پریکٹیکل ٹپس اپنائی ہیں وہ بیکاز سننا کی وجہ سے، حدیث کو یاد کرنے کی وجہ سے، مطلب سنت پہ عمل کرتے کرتے وہ چیزیں آپ کی لائف میں شامل ہو گئیں. تو یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، مطلب کسی دین کے کسی کیا کہتے ہیں شریعت لاء کو اپلائی کر کے اس کو یاد کرنے کا نا. انشاءاللہ میں سٹارٹ کرتی ہوں. جو بھی میں کہوں گی اچھی بات، خیر کی بات، وہ سب کچھ من جانب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں انسان کو تو انسان کے زبان سے وہ الفاظ ادا کروا دیتے ہیں. اور جو بھی غلطیاں ہوں گی اور کوئی مسٹیک ہوئی یا کوئی غلط بیانی خدا نخواستہ نعوذ باللہ غلطی سے ہو گئی، تو وہ سب میری خود کی خطا ہوگی، میری خود کی غلطیاں ہوگی. تو پھر پلیز فارگیو می. اچھا انشاءاللہ. اچھا، یہ ٹائم ٹیبل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اردو میں، اصل میں تو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی. اپنے دن کا ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹھیک ہے؟ رمضان سے پہلے ایک ہفتے کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، پھر اس کو ہر ہفتے فریش کرتے رہیں. آپ اپنا ایک رمضان سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور اس کو ریفریش کرتے رہیں، دیکھتے رہیں. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ چینجز آ جاتی ہیں، بعض دفعہ کوئی فیملی ممبر میں کوئی سک ہو جاتی ہے، جیسے آپ کی ٹائم ٹیبل میں تھوڑی بہت چینجز کرنی پڑ جاتی ہیں، آپ بالکل اسٹک نہیں رہتے بعض مطلب ہے نا بعض چیزوں پہ. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ اس کو ریفریش بھی کرتے رہیں. اچھا، اپنے ٹائم ٹیبل میں لچک رکھیں، اگر ضرورت پڑے تو کام آگے پیچھے کر سکیں.
یہی چیز میں نے آپ کو بتائی نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے فیملیز کے ٹائم پہ. آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، بعض دفعہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے بعض دفعہ سک بھی ہو جاتے ہیں، کبھی نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں آپ نہیں اٹھ پاتے، تو وہ اس ٹائپ کی، تو اس ٹائم پھر آپ جو ہے اپنے ٹائم ٹیبل کو اکارڈنگلی چینج بھی کر سکیں. دنوں کو کاموں میں تقسیم کریں. نمازوں کے وقت یا اوقات کے مطابق کاموں کو ترتیب دیں. اچھا، نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مطلب ماشاء اللہ سے ہم پہ اتاری نمازیں، جیسا نمازیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، وہ وقت کی پابندی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نماز کی وجہ سے انسان کو وقت کی پابندی کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی اب تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یعنی کہ ابھی تہجد ٹائم ہوا تھا، اٹس مین کہ ابھی سورج نہیں نکلے، سورج فجر بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کا ٹائم ہے. پھر فجر ہوتی ہے، فجر میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں فجر پڑھ رہی ہوں، تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں سورج نکلنے والا ہے، سن رائز ہونے والا ہے. اسی طرح ظہر میں پتہ چلتا ہے کہ ظہر میں سن تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ظہر کا ٹائم ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے تو آسانی ہے کہ ہمارے پاس اب ماشاء اللہ سے واچز ہیں، کلاکس ہیں، بہت چیزیں. لیکن پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو وہ تو یا تو وہ جو یاد ہے کافی حدیث موجود ہے اس بارے میں بھی، کہ وہ اسٹک لگا کے دیکھتے تھے فلور پہ کہ سورج کی روشنی کہاں کہاں جا رہی ہے، اس سے اندازہ کرتے تھے. اور پھر اذان دیتے تھے، 5 ٹائم کی اذانیں ہوتی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب کیا وقت ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ دن کے کاموں کو نماز کے مطابق، نماز کے اوقات، نماز کی ٹائمنگ سے مطابق ان کو جو ہے نا آپ ترتیب دیں، ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس نماز کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے ٹائم ٹیبل بنائیں انشاءاللہ. تو یہ آسان رہتا ہے، کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، ظاہر سی بات ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کہ نہیں پڑھے، فرض ہے، سبھی اٹھیں گے، سبھی نماز پڑھیں گے، تو اس لیے پھر وہ ایزی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کام کرنا. اچھا، مائی 7 رمضان گولز. اپنے دن کو 7 حصوں میں تقسیم کریں، ڈیوائڈیڈ ان 7 پارٹ. اوکے. اچھا، پہلا کیا ہے؟ جاگنا اور سحور کی عبادت. جیسے آپ نے آدھی رات میں اٹھے آپ، اور آپ نے سحری کی، جو سحری سے پہلے کی جو عبادت، کیونکہ سحری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. ہوپفلی آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ سارے اہل علم ہے، ماشاء اللہ یہاں پہ کافی لوگوں کو نالج ہے، سب علم حاصل کر رہے ہیں کہ سحور تہجد کے ٹائم کا وقت ہمیشہ سے بڑا قیمتی رہا ہے. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایمفیسائز کیا گیا کہ اٹھ کے نماز پڑھا کریں. تو یہ جاگنا اور سحور کی عبادت کرنا. پھر سحری کھانے سے فجر تک کی عبادت. سحری سے لے کے فجر تک آپ کو کیا کام کرنا ہے وہ. نمبر 3، فجر سے ظہر تک. یہاں پر ہوں میں، دیکھیں یہ رہا، فجر سے ظہر تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے وہ، پھر ظہر سے عصر تک اس کی ایکٹیویٹی، پھر عصر سے مغرب تک کی ورشپ، پھر مغرب سے عشاء کی، اور عشاء سے دین اگین سحور تک. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. اچھا، اس کے لیے اچھا بعضوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھیں کیا کریں، تو اس کے لیے دعا بکس ہیں. آپ چاہیں تو یہاں سے بکس خرید سکتے ہیں، ویب سائٹ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ سننا.com پہ بھی آپ کو بہت ساری، تو حدیث میں دعا لکھیں گے، اس میں بھی بہت ساری دعائیں نکل آتی ہیں، لیکن وہ سرچ کرنا پڑ جاتا ہے نا. لیکن یہ کہ آن لائن بھی آپ کو بہت ساری سننا کے اکارڈنگلی سننا، آپ کو بہت ساری دعائیں اویلیبل مل جائیں گی. جیسے قرآن اور مسنون دعائیں ہیں، اور 45 کون سی جو بک ہے جس میں انگلش کی کافی ساری دعائیں ہیں. اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں جو بہت فیمس ہیں، تو آپ وہ بکس لے سکتے ہیں. اس کے اندر جو اس میں دعائیں بتائی جائیں گی وہ اکارڈنگلی وہ سب اس کے اندر موجود ہے انشاءاللہ. اچھا، نمبر 1 گول، جاگنا اور سحری کی عبادت، سحور کی عبادت. اچھا، میجورٹی لوگوں کی سحری اکارڈنگلی میں بتا رہی، سے میجورٹی لوگوں کی، ورنہ آن اینڈ آف کسی کی بہت زیادہ ارلی مارننگ. میرے سے میری ایک دوست ہے، میں جانتی ہوں، ان کا الاسکا میں ہے، تو ان کی بہت زیادہ مڈ نائٹ میں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. صرف 1 گھنٹے کا ان کا، بس 1 گھنٹے میں وہ سحری کرتی ہیں، اور اسی کے تھوڑی دیر بعد مطلب ان کا کافی لمبا جس طرح چلتا ہے روزہ، کہ مطلب وہ صرف 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کے ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن ویسے میجورٹی ہمارے یہی ہوتا ہے 3:30 سے 4 PM 4 AM اور فجر تک نا. تو 30 منٹس بیفور یو پریپیئر سحور، آپ جو ہے اس ٹائم پہ اٹھ جائیں اور اپنا سحری وحری کا کام جلدی کریں. بالکل ایسا نہ ہو کہ ہوڑا ہوڑی، اور بالکل اینڈ میں آپ اٹھ رہے ہیں، وہ الارم بج رہا ہے اور آپ بار بار آف کیے جا رہے ہیں اور سو رہے ہیں، آف کیے جا رہے ہیں. مطلب آپ کو پہلے سے ایکٹیو ہونا پڑے گا، پہلے سے انٹینشن ہوگی آپ کی. نائٹ میں آپ سونے کے ٹائم پہ الارم لگائیں، اور ذہن میں یہ سوچ کے سوئیں کہ یار ابھی مجھے صبح اٹھنا ہے، انشاءاللہ مجھے پلیز آپ اٹھا دیجیے گا. تو آپ کو بڑا آسان ہوگا اٹھنا نا. اللہ سے دعا مانگ کے سوئیں گے تو آپ بس الارم بند کیا، آپ اٹھے فوراً، آپ نے سحری بنایا، اور 30 منٹس بیفور آپ کی سحری ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب بنا کے کام سب کچھ فنش، تاکہ آپ جو ہے پھر اچھے سے جا کے سب کو اٹھا سکیں اور اپنی عبادت بھی کر سکیں. اچھا، کرنی ہے کام. جاگنے کی دعائیں اور تسبیحات پڑھیں.
یہ 5 منٹس لگیں گے آپ کو، مشکل سے 5 منٹس لگتے ہیں پڑھنے میں. اگر آپ کو یاد ہو فنگر ٹپس پہ تو پھر تو الحمدللہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ کارڈس رکھیں. جیسے ہم کیا کرتے ہیں عموماً کارڈس، الہدا کے بھی کارڈس ملتے ہیں بنے بنائے، چھوٹے چھوٹے کارڈس ہیں، تو جیسے 2 پیجز کے، جس طرح گتے کے جو سے کارڈ بورڈ نہیں ہوتا اس طرح کے، تو وہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ہم بھولیں نہیں. جب تک یاد نہیں ہوتا اس وقت تک ہم رکھے ہوتے ہیں. کچن میں بھی رکھا ہے اور ڈائننگ ٹیبل بھی رکھا ہے اور مین ٹیبل پہ رکھا ہے، ہر جگہ ایک جیسے کارڈس نا، مسنون دعا کے، قرآن کے. تو وہ کارڈس بھی اویلیبل ہے، آپ بائی کر سکتے کرنا چاہیں تو. لیکن اگر نہیں بائی کر سکتے تو ہمیں پریکٹس کرائی جاتی تھی کہ ہم رائٹ ڈاؤن کر لیں. اس سے آپ کو عربی کی پریکٹس بھی جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے تھے، بعض دعائیں جو بہت مخصوص ہے، بہت امپورٹنٹ لگتی تھیں، تو ہم ان کو رائٹ ڈاؤن کر کے اپنے ہاتھوں سے خود ہی، اور ویسے بھی اپنے ہاتھ سے لکھنے کی بات ہی الگ ہے، اپنے ہاتھ سے لکھو نا اس کی امپورٹنس، اس کی فیلنگس الگ آتی ہے. تو وہ لکھ کے ہم جو ہے باقاعدہ کسی جگہ پہ، جس طرح کسی مرر کے پاس ہم نے لگا لیا، کچن میں اگر کوئی ہے فریم یا کچھ بھی کچن میں والز ہے وہاں پر چپکا لی، فریج پہ لگا دی، اور ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکھی. تو اس طرح سب جگہ ہمیں رکھی ہوئی، تو تاکہ ہم ریمائنڈ رہے، ہم پڑھتے رہیں. تو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف 5 منٹ لگیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو جاگنے کی دعائیں پڑھیں اور تسبیحات پڑھیں ساتھ میں. پھر 5 اٹھنے کے بعد آپ مسواک کرنا. اچھا یہ تو جاگنے کی دعا، اس طرح کہ آپ اٹھتے کے ساتھ ہی عموماً آپ کارڈ نہیں ڈھونڈ سکتے، ادھر ادھر بکس نہیں تلاش کر سکتے. تو یہ اصولاً یاد ہونی چاہیے. نہیں یاد ہے تو یہ رمضان میں آپ تھنک کریں انشاءاللہ اور یاد کرنے کی کوشش کریں. اور بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہوتی ہیں صبح جو اٹھنے کی، وہ ایک آدھی دعائیں ہیں. اس کے علاوہ آپ سورہ فلق ناس پڑھ سکتے ہیں اور تسبیحات جو ہے نا وہ پڑھیں. اٹھ کر پھر آپ کو مسواک کرنا، کیونکہ مسواک کرنا کیا ہے، سنت. یہ دیا ہوا ہے مسواک کرنا، ٹھیک ہے، سنت کا کام ہے نا. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھ کے کیا کرتے تھے، جس طرح وہ ان کا یہی عمل تھا کہ وہ اٹھتے کے ساتھ ہی مسواک کرتے تھے. اور اچھا اور کامل اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے وضو کرنا جیسے سنت کے مطابق، اور وضو کے بعد کی دعائیں مانگنا. تو یہ بھی صرف 5 منٹ لگیں گے. اور اگر ہو سکے تو نفل پڑھ لیں، کیونکہ نفل حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت یاد ہے کہ وہ جو ہے وضو کے بعد 2 رکعت نفل، تحت النفل جو ہے نا، تحت الوضو کے نام سے پڑھتے تھے کہ وضو کی نفل. تو اس کے بارے میں حدیث آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ جنت میں خواب میں دیکھا تھا کہ جنت میں مجھ سے پہلے کسی کے قدم کی آواز آ رہی تھی، مطلب جانے کی آواز آ رہی تھی، اور مجھے پھر دکھایا گیا کہ وہ حضرت بلال تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ وہ وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحت النفل پڑھتے تھے، تحت الوضو پڑھتے تھے. تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو اس طرح اگر ہمت طاقت ہے اور وقت ہے تو انشاءاللہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. 15 منٹ 2 یا 4 نفل خشوع کے ساتھ ادا کرنا. وطر اگر نہیں پڑھے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں. تو یہ جو اصل میں جنہوں نے تہجد نہیں پڑھی، جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی ہوتی ہے ان کے لیے. اور لیکن تراویح اگر پڑھ بھی چکے ہیں اور تب بھی وہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں اٹھ کے، یہی جیسے تحت الوضو کی نیت سے یا تہجد کی نیت سے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ویسے اگر آپ نے تراویح امام کے ساتھ پڑھی ہو، حدیث میں کیا آتا ہے کہ امام کے ساتھ پیچھے وطر تک آپ نے نماز پڑھی پوری مکمل، جیسے امام صاحب وطر پڑھا رہے ہیں، آپ نے پیچھے وطر پڑھی ان کے ساتھ، تو آپ کے تہجد ہو جاتی ہے. وہ تراویح اصل میں قیام اللیل تہجد ہی کو کہا جاتا ہے. اور اگر جو وطر امام صاحب کے ساتھ پیچھے پوری نماز پڑھتا ہے، اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے. کہ اگر وہ سو بھی رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اس کا عبادات میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ، اللہ سبحانہ کا اتنا فضل ہے کہ انسان سو بھی رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے تو وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں مکمل حد تک کہ آپ لوگ تراویح کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ تراویح پڑھیں پورا وطر کے ساتھ. تو یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ اٹھیں، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 2-4 نفل نماز پڑھیں انشاءاللہ، ادا کریں. اور اگر وطر نہیں پڑھی امام کے ساتھ تو وہ وطر بھی پڑھ لیں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اپنی دعائیں یا قرآن کی دعاؤں کی کتاب سے دعائیں مانگیں. آپ 5 منٹ یہ کریں گے. آپ 15 منٹ تو آپ کا نماز میں ہو گیا. اب 5 منٹ دیکھیں لکھا ہوا ہے کس میں، آپ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بیٹھ کے دعائیں مانگیں. اب اس میں سے قرآنی دعائیں ہو گئیں، یا پھر کیونکہ قرآنی دعائیں بہت بہترین دعائیں ہیں. اس میں بچوں کے لیے ہیں، ازواج کے لیے ہیں، فیملیز کے لیے ہیں، مومنین کے لیے ہیں، مسلمین کے لیے ہیں، آخرت کے لیے، مطلب ڈھیروں. مطلب قرآن کی بھی اگر آپ دعائیں دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑی جامع دعائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دعا بک اگر آپ کے پاس ہے سننا کی تو آپ اس میں سے دعائیں پڑھیں. اب جس طرح یہاں پر دیکھیں ہیں یہ دعائیں تکلیف اور دشمن سے حفاظت کے لیے دعا ہو گئی. جاگنے کے اذکار جیسے الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور، یا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. یہ جاگنے کی دعائیں ہیں. یہاں پر جو ہے نا یہ والی، سبحان اللہ. یہ اس کے بعد سورہ آل عمران کی قرآن کی آیت ہے. یہ سب رات کے اذکار ہیں. اس طرح اللہم اجعل لی فی قلبی نورا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے اس وقت پڑھتے تھے جب بھی ان کی آنکھ کھلتی تھی. اور اسی طرح تہجد کی دعاؤں میں سورہ فلق ناز بھی پڑھیں. تہجد کی دعا میں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سب رات کی دعائیں بھی ہیں. ہم رات میں سونے سے پہلے بھی جس طرح یہ تسبیحات کرتے ہیں نا، وہی ہیں یہ. اچھا، جاگنے کے بعد پڑھنے والی دعائیں، اس میں سے یہ والی دعا کافی مشہور ہے.
سبحان اللہ. اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد. یہ والی بہت مشہور دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. اس کے الفاظ بھی بہت زبردست ہیں. میں پورے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں تو، یہ دیا ہوا یہاں پہ کیونکہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی. کہ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف آپ کے لیے ہے. آپ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو سنبھالنے والے ہیں. تو یہ لمبی دعا ہے، اور آپ ہی کی تعریف ہے. آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت آپ ہی کے لیے ہے. آپ ہی کی تعریف ہے. آپ نور ہے آسمان اور زمین کا. آپ ہی کی تعریف ہے. آپ بادشاہ ہیں آسمان اور زمین کے. آپ ہی کی تعریف ہے. آپ سچے ہیں اور آپ کا وعدہ سچا ہے. آپ کی ملاقات برحق ہے. آپ کی بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے، اور دوزخ برحق ہے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. قیامت برحق ہے. اے اللہ، میں آپ کی فرما بردار ہوں، میں آپ پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے آپ پر صرف بھروسہ کیا، اور میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتی ہوں، اور آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں مخالفین کے خلاف. جو بھی وہ جھگڑا کرنا ان کی طرف سے میں آپ سے مدد مانگتی ہوں، اور آپ ہی سے فیصلہ چاہتی ہوں. تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ، یعنی کہ آگے پیچھے کے پاسٹ بیفور جو آنے والے ہیں، وہ سب ظاہری باطنی ہڈن اور جو اعلانیہ ہو رہے ہیں وہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ پیچھے کرنے والے ہیں. کوئی معبود نہیں مگر آپ ہی. اچھا، یہ جس طرح دیا ہوا نا، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، سماوات آسمان کرنے والا، ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض. آپ کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں. یہ دیکھیں، یہ ترجمہ اس کا یہ ہے. اب آپ لوگوں کو الحمد تھوڑا تھوڑا ترجمہ آتا ہوگا انشاءاللہ اتنا پڑھنے کے بعد. ومن فیہن، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، ولک الحمد، اور صرف آپ کے لیے ہے ہم تعریف. انت، یو نور السماوات والارض، نور ہے آسمان اور زمینوں کے. ولک الحمد، اور آپ کے لیے تمام تعریف ہے. الحمد، انت، یو ملک السماوات والارض، ملک اس کے بادشاہت. ولک الحمد انت الحق، اور آپ کی تعریف ہے. انت الحق، یو آر حق، یو آر ٹروتھ. وعدک الحق، آپ سچ ہے، آپ کا وعدہ سچ ہے. وعدک الحق ولقاؤک حق، ولقاء مطلب آپ کی ملاقات برحق ہے، سچ ہے. وقولک حق، اور آپ کی ہر بات سچ ہے. والجنت حق، جنت حق ہے، ٹرو. والنار حق، اور آگ جو عذاب ہے یعنی کہ جہنم، وہ بھی سچ ہے. والنبیون حق، اور سارے انبیاء پروفٹ حق ہے، ٹرو ہے. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. والساعۃ حق، قیامت حق ہے، سچ ہے. یعنی کہ یہ سب ٹرو ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اٹھنے کے بعد نا، انسان گواہی دے رہا ہے، کیونکہ ہم اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایسے ہی اٹھیں گے جیسے سو کے اٹھتے ہیں. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ موت کو سونے کی تشبیہ دی گئی. موت کو سونے کی بہن کہا گیا ہے. جیسے آپ کی جو نیند ہوتی ہے نا، نیند کی بہن کہا گیا ہے سونے کو. تو اٹھتے کے ساتھ ہی دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ انسان یہ مانگتا ہے، کہ اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اظہار کرتا ہے کہ یا ربی ہم مانتے ہیں، ہم یہ سب کچھ سچ ہے، ہم مانتے ہیں، یہ حق ہے. پھر اس کے بعد دعا کیا ہے؟ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. وہی ساری دعائیں اس کے بعد کہ یا ربی ہمیں معاف کر دیں جتنے بھی چھپے ہوئے ہیں ظاہر دعائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ والی دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء. یہ بھی بہت حفاظت کی دعا، بڑی بہترین دعا ہے، کیونکہ رات کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس لیے رات میں جب انسان کی آنکھ کھولتی ہے تو یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. جاگنے کے بعد پڑھنے والی دعائیں اور بھی موجود ہیں. جیسا یہ کارڈ ہے، یہ ہمارا کارڈ ہم لوگ بتاتے ہیں. اس طرح یہ الحمدللہ کثیرہ، جتنی بھی الحمدللہ تعریف، جتنے بھی کل کلمات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریفی کلمات ہیں جو ہمیں سکھائے گئے، اس کو ایک جگہ درج کر دیا، ایک جگہ ریٹرن فارم میں کارڈ میں درج کر دیا گیا، تاکہ وہ لے کے ہم پڑھ سکیں. اگر آپ کو لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں سرچ کر کے اس بارے میں. انشاءاللہ میں کارڈ دیکھوں گی، میرے پاس ہوگی تو پکچرز بھیج دوں گی. اسی طرح لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، گواہی دینا، کلمہ پڑھنا. تو یہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہیں. بہت 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 بھاری عمل ہے یہ. آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جو میجرنگ ٹیبل ہے نا، اس کو فل کر دے گا، پورا فل کر دے گا. لا الہ الا اللہ کہنا بہت زیادہ پاورفل ہے. تو اپنے اعمال کو اگر آپ بھاری کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ 70 ٹائمز مور بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ کلمات ضرور ادا کریں، جتنے بھی لا الہ الا اللہ والے نا. جیسے یہ والا لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. ان کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو یہ آپ لوگ لرن کر لیں تو یہ بہترین کلمات ہیں. اس طرح قرآنی آیتیں، قرآنی دعائیں جو ہیں جتنی وہ یہ سب، یہ اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں ہم نے جس طرح
دیکھیں اس میں انہوں نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ٹک مارک لگایا ہوا ہے، کیونکہ مصنون دعائیں جو نا سب میں بہت ساری ہیں، ایک نہیں اچھی خاصی ہیں، بک ہے، تو آپ ایک ساتھ جو ہے نا نہیں پڑھ پاتے، تو آپ جو ہے نا امپورٹنس دعائیں جو آپ کو بہت عزیز ہیں، دعائیں جو لگتا ہے کہ آپ کو مانگنی ہے، تو اس میں آپ نشان لگا لیں. اس طرح انہوں نے آپ اسٹکی پیڈس لگا لیں کہ بھئی تہجد میں یہ دعائیں اتنی، اس پیج کے بعد اتنی دعائیں فجر میں، اتنی دعائیں ظہر میں، اتنی دعائیں عشاء مغرب، اس طرح پورا نا. تو یہ اس طرح پوری بک آپ کی فنش ہو جائے گی. اچھا ہم کوشش کرتے ہیں کہ نفل، ہاں سحری میں تو دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یہ کہ عموماً جو تاخراتے ہوتے ہیں اس میں تو ہم یہ پوری مکمل بک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بکس وہ بھی جتنی بھی دعائیں، جس طرح ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآنی دعائیں جتنی بھی ہیں وہ بھی ہم تاخراتوں میں تاخرات ہیں، ہم تو خیر پوری 10th نائٹ عموماً لوگ جاگتے ہیں اور جاگنا بھی چاہیے، تو اس میں جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری دعائیں ہم پڑھ لیں، اس میں قرآنی بھی ہو گئیں اور حدیث کے مطابق جو سننا سے ہے وہ بھی ہوئیں. اس کے علاوہ آپ کے اپنی جو ہوتی ہیں، آپ ایک نوٹ بک لیں، اس میں رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں جب یاد آتا جائے، یا نوٹ پیڈ میں جو آپ کے فون میں جو دعائیں آپ کو یاد آتی جائیں آپ لکھتی جائیں، اور پھر وہ دعا رمضان میں، کیونکہ رمضان میں کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جس میں لازمی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نفل کے بعد اور سحری بناتے وقت گول. اچھا اس پہ میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں گی، کہ ورنہ واٹس ایپ پہ ویڈیو جا نہیں سکے گی.